السلام علیکم دوستوں، آج آپ لوگوں کے سامنے تھرسڈے ڈے کے موقع پر نئے سال کا نیا بیان مفتی سلمان اظہری صاحب کا لے کر آیا ہوں، جو آپ لوگوں کو لاسٹ تک سننا چاہیے۔ چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جی 2024 ختم ہونے والا ہے میرے عزیزوں۔ سب سے پہلے ہم سب کو یہ چاہیے کہ دنیا تو نئے سال کے آنے کے جشن کی تیاریوں میں ہے۔ گناہوں کے اڈے سجائے جا رہے ہوں گے، لوگ ادھر سے ادھر سفر بھی کر رہے ہوں گے، اہتمامات کر رہے ہوں گے، لوگ ایک نئے سال کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ لیکن ایک مومن بندے کو یہ چاہیے کہ اس کے گزرے ہوئے سال کا وہ حساب بھی تو کر لے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، یہ فرمایا گیا ہے کہ اپنا حساب تم خود کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے لے۔ ہمارے گزرے ہوئے سال کے اندر کتنے دھکے کھائے، کتنی ٹھوکریں کھائی، کیا کیا نقصانات اٹھائے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کتنی عبادتیں کی، کتنی ریاضتیں کی، کتنی نمازیں ہماری ضائع ہوئی۔ یہ اگر محاسبہ کر لے انسان تو شاید ہو سکتا ہے آنے والا نیا سال اس کا بہتر طریقے سے استقبال ہو سکے۔ لیکن اگر صرف جشن کی تیاریاں کرتا ہے اور ہر نئے سال میں وہ اسی طرح کے دھوم دھڑاکوں سے داخل ہوتا ہے تو گزرے ہوئے سالوں کی غلطیاں اسے کبھی یاد نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی انسان قیامت کے میدان سے اس وقت تک اپنا پیر نہیں ہٹا سکتا جب تک 5 سوالات اس سے نہ کر لیے جائیں۔ 5 سوالات میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے جوانی دی، تو نے کہاں کہاں خرچہ کیا؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اور محدثین و مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک سوال کے جواب میں بندے کو 500 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اپنی صرف جوانی کا حساب دیتے دیتے کسی کو 500 سال، کسی کو 700 سال لگ جاتے ہیں۔ باقی کے جو 4 سوالات ہیں وہ بعد میں ہیں۔ اللہ نے صحت عطا کی تو اس کا استعمال کیسے کیا، دولت عطا کی تو اس کا استعمال کہاں کیا۔ صرف جوانی کا جواب دینے میں جب 500 سال لگ جاتے ہیں تو پوری زندگی کا حساب کیا دے پائے گا؟ اسی لیے میرے عزیزوں، جس کے پاس آج جوانی ہے یا گزر چکی ہے وہ غنیمت جانے، ایک ایک لمحے کو غنیمت جانے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں سے 2-3 میں ذکر کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے۔ آج صحت مند ہو تو اس کی قدر کرو بیمار ہونے سے پہلے۔ ہاتھ نہیں ٹوٹا ہے ابھی، پاؤں نہیں ٹوٹا ہے، سر سلامت ہے، سوچنے کی طاقت ہے، زبان سلامت ہے۔ اپنی صحت کو غنیمت جانو اور ہر دن اللہ کا شکر ادا کرو کہ مولا میری طاقت اور میری حیثیت سے زیادہ تو نے مجھے عطا کیا۔ اور اگر اپنی صحت کا خیال نہیں ہے، قدر نہیں ہے، تو جاؤ کبھی کسی کینسر ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو، کئی ایسے لوگ ہیں جو موت اور حیات کے بیچ لڑ رہے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو روز موت کی تمنا کرتے ہیں لیکن موت بھی نہیں۔ مجھے یاد ہے آج تقریباً 8-9 سال ہو گئے ہوں گے، کینسر ہاسپٹل میں ایک ادھیڑ عمر کے شخص سے ملاقات، میں تیمارداری کے لیے عیادت کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس شخص نے بستر پر لیٹے لیٹے کہا اس کے گردن میں ایک ایسی عجیب قسم کی کینسر کی پھنسی تھی جس سے ہمیشہ خون اور پیپ رستا رہتا ہے، کافی دنوں سے ہاسپٹلائزڈ ہے۔ لیکن ایک اس کی جو گڑ گڑاہٹ دیکھا اور ریکویسٹ میں نے سنا، کہا کہ حضرت صرف اتنی دعا کر دے کہ میرا سر اٹھے اور میں سجدہ کر سکوں، اس لیے کہ جوانی میں نے سجدے نہیں کی، اللہ کے عبادت نہیں کی، اور آج شدت سے خواہش ہوتی ہے کہ میں عبادت کروں یا سجدہ کروں، لیکن سر اٹھاتا ہوں تو یہاں سے پیپ اور خون شروع ہو جاتا ہے، اب وہ طاقت نہیں ہے۔ اس دن میرے دل پہ یہ بات لگی، کیا سچ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے، کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ تم سجدہ کرنا چاہو لیکن تمہارا سر اٹھانے کے قابل بھی نہ رہے، تمہارے پاس وہ طبیعت بھی نہ رہے۔ ایک یہ تو پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔
جی जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले। आपको पता नहीं है बुढ़ापा क्या होता है। बुढ़ापे में सिर्फ ख्वाहिशें रह जाती हैं, करने की तमन्ना रह जाती है, लेकिन ताकत नहीं रहती। जी जी बुढ़ापे के अंदर आज़ा ढीले हो जाते हैं, ना वो सही ढंग से पूरी इबादत करने के काबिल रह जाता है, बल्कि वो सोचता रह जाता है कि काश मैं अपनी जवानी में इतनी नमाजें पढ़ लिया होता, इतनी तस्बीह पढ़ लिया होता, लेकिन कर नहीं पाता। इसीलिए अल्लाह के नबी जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुढ़ापा आने से पहले अपनी जवानी की कदर कर लो। और इतनी तेजी से ये जवानी जाती है पता भी नहीं चलता, बहुत तेजी से गुजर जाती है। जवानी ऐसा शबाब है कि ये बिजली की तरह भागती चली जाती है, क्योंकि जवान होते ही आदमी के ऊपर ऐसी जिम्मेदारियां आई, उसको शादी का ख्याल आया, शादी किया, बच्चों का ख्याल आया, बच्चे हुए, पालने की बात, घर बनाने की फिक्र, बिजनेस की फिक्र, जॉब की फिक्र, इन तमाम चीजों में इतना घिरा रहा कि जवानी निकल गई, बाल सफेद हो गए, पता ही नहीं चला, बुढ़ापा आ गया। जी जी और उसके बाद बुढ़ापे में उसको एहतसाब करने का मौका मिले तो सोचता है कि मेरे पास जवानी के इतने साल थे, काश मैं इबादत किया होता या कुछ कर लिया होता। लेकिन एक बात याद रखो, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा दौर दौरा दिखाता नहीं। सबसे जी। कीमती चीज दुनिया की ये वक्त है जो गुजर जाता है। आज का जुमा फिर हम सदियों बाद भी या जितनी भी जिंदगी हो ये दोबारा नहीं ले सकते, ये वापस जी। नहीं आएगा हमारी जिंदगी में। 2024 का ये आखिरी जुमा है, पूरी दुनिया सर पटक ले, दोबारा ये जुमा वापस नहीं ला सकती गुजर जाने के बाद। जी ये निज़ाम कायनात है, वक्त गुजर रहा है। अल वक्त कसैफ, ये वक्त तलवार की तरह है, इसको तुम काट दो वरना ये तुम्हें काटेगा। तीसरी चीज रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दो चीजें मैंने बताया, पहली ये कि सेहत को अपनी कदर करो, गनीमत जानो बीमार होने से पहले। दूसरी जी। चीज है अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापा आने से पहले। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिंदगी को गनीमत जानो मौत आने से पहले। बेशक। पहले वाली दो चीजों में तो तुम्हारे पास मौका तो है, सेहत चली गई, बीमार है, लेकिन बीमारी में भी तौबा कर रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, जी, चलो जी। ठीक है। जवानी चली गई लेकिन बुढ़ापा है, बुढ़ापा में तो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, इबादत कर रहा है, ये दोनों में तो मौका जी। है। जी जी लेकिन जिंदगी खत्म हो गई, मौत आ गई, तब फिर क्या है? मौत नहीं। के बाद फिर कोई अमल नहीं है, मौत के बाद कोई अमल नहीं है। हजरत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो बात मुझे याद आती है, एक जनाजा जा रहा था और उस जनाजे के पीछे एक 8 साल की बच्ची रोती हुई जा रही थी, उसके बाप का जनाजा था, बहुत रो रही थी, बहुत गिड़गिड़ा रही थी। क्या जुमला कह रही थी? कहती थी कि हमारे घर पर, हम पर जो आज मुसीबत आई है, इससे बड़ी मुसीबत कभी आई नहीं, बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ी मुसीबत है। तो हजरत सुफियान सौरी ने उस बच्ची से कहा, बेटा तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत आई, तुम्हारे घर पर जो आई, वो कल को ठीक हो जाएगी, तुम फिर मामूल पर आ जाओगे। बल्कि बात यह है, तुम्हारे बाप पर जो आई है वो सबसे बड़ी है, वो मौत है, जी जी वो सबसे बड़ी है, क्योंकि वो पलट करके आने वाला नहीं है। जनाजे को दफन कर दिया गया। दूसरे दिन कब्रिस्तान में हजरत सुफियान सौरी कहते हैं, उसी कब्र के पास में उस बच्ची को रोते हुए देखा। बच्ची को बाप से बड़ा लगाव रहा होगा, वो कब्र के पास बैठ करके रो रही थी, यूं कह रही थी, अब्बा आप बीमार थे, मैं दवाई ला देती थी, आप सोने के लिए जाते मैं बिस्तर झाड़ देती थी और बिछोने बिछा देती, आपको ओढ़ा देती चादर, और आपको खाना में लाकर परोस देती। कल की रात कैसी गुजरी? क्या किसी ने दवाई पूछी आपको? क्या किसी ने खाना पूछा आपको? क्या किसी ने बिस्तर झाड़ कर दिया और किसी ने आपको ओढ़ना उड़ाया? वो रोती हुई अपने बाप से, मरहूम बाप से बातें कही जा रही थी। हजरत सुफियान सौरी उठाते और कहते हैं, बेटा ये सवालात अब ना कर अपने बाप को कि किसी ने खाना पूछा, दवाई पूछी, बिस्तर बिछाया, नहीं। अब ये पूछ अपने बाप से, कल हमने जो आपको सही सलामत दफन किया, चेहरा अभी तक सलामत है या नहीं? अभी तक पेट सलामत है या नहीं कि फाड़ दिया गया? कफन अभी तक बाकी है या छीन लिया गया है? ये पूछ अपने बाप से कि कल हमने जब दफनाया था तो खुशबुओं में दफनाया था। पूछ अपने बाप से कहीं कीड़े तो नहीं चढ़ गए आज, क्योंकि ये होने वाला है अब कब्र की जिंदगी में। अजीजा ने गिराम वकार, इसीलिए हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम जब कब्रस्तान जाते, सलाम करते कब्र वालों को
اور اس کے بعد ایک ایک گھنٹہ کھڑے ہو کر روتے تھے. حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا آپ قبر والوں کے پاس کھڑے ہو کر کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کیا حال ہے تمہارا اے قبر والوں؟ انہوں نے جو جواب دیا سعید اگر تم بھی سنتے تو روتے. کہا کیا جواب دیتے ہیں قبروں والے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں وہ مجھے جواب دے رہے ہیں کہ اے علی ہمارے گھر والوں نے تو ہمیں صحیح سلامت دفنایا تھا, ہمارے چہروں پر مسلسل آج دن اور رات بچھو چھوڑ دیے گئے, ہمارے چہروں پر آج اور ہماری ناک پر بچھو ڈنک مارتے ہیں, ہمارے بالوں میں جس کو ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گھنٹوں سجایا کرتے تھے پیپ بھر دیے گئے ہیں, اور ہمارے چہرے کی چمڑیاں جھلس گئی. یہ سارے جوابات میرے عزیزوں قبروں والوں کے ہیں. اس منزل تک ہر ایک کو پہنچنا ہے, اسی لیے سال گزرنے سے پہلے اپنی زندگی کا احتساب کرو. اللہ رب العزت نے ابھی بھی ہمیں موقع عطا کیا ہے, ابھی تمہاری زندگی ختم نہیں ہوئی, سانس لے رہے ہو, توبہ کر لو, دعائیں کرو کہ مولا کریم ہمارے لیے نیا سال خیر و برکت والا بنا, گناہوں سے بچنے والا بنا. کچھ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ گناہوں پہ گناہ جب ہو جاتے ہیں تو نا امیدی کے شکار ہوتے ہیں. اب کیا ہونے والا ہے, میں تو بہت پاپی ہوں, بہت خطا کار ہوں, مجھ سے تو بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہیں, اب میں کیا کر سکتا ہوں. نا امیدی کفر ہے میرے عزیزوں. آج ہمارے پاس وقت ہے واپس پلٹنے کا. میرے عزیزوں نا امید نہ ہو, ہمیں ہمارے جانے سے پہلے حساب کرنے کے لیے مولا نے وقت دیا ہے. پتا ہے آپ کو یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کاملہ ہے. رب تبارک و تعالیٰ سے آپ نے یہ دعا کر کے اپنی امت کے لیے اتنا وقت دلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں عرض کیا کہ مولا میری امت کو توبہ کی مہلت دے, توفیق دے, مہلت دے. کہا کہ مرنے سے 1 سال پہلے تک؟ کہا نہیں, یہ بہت لمبا وقت ہے, پتہ تو نہیں ہے مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کرے گا, کب موت آنے والی معلوم نہیں. کہا مرنے سے مہینہ پہلے تک؟ کہا نہیں, یہ بھی وقت زیادہ ہے. کہا مرنے سے 1 دن پہلے کوئی توبہ کر لے تو معاف کر دیا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے کہا مولا 1 دن بھی بہت ہے, اور موقع دے دے میری امت کو اور موقع مل جائے. رب تبارک و تعالیٰ نے 1 دن پہلے توبہ کرنے والے کو معاف کرنے کا وعدہ فرمایا, لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مولا اور بھی کم کر دے. رب تعالیٰ فرماتا ہے موت کا جو گرگرا آتا ہے, یعنی جو ہچکی آتی ہے, فرشتے نظر آنے لگتے ہیں, رب تعالیٰ فرماتا ہے اس سے 1 منٹ پہلے بھی توبہ کر لے میں سب معاف کر دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ صرف رسول پاک کی اس امت کے لیے, اس امت کا خاصہ ہے. مرنے سے 1 منٹ پہلے بھی وہ آ جائے اللہ کی بارگاہ میں, مولا معاف فرما دے گا. عزیزان کرام وقار, اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکلنے سے پہلے تم آ جاؤ اور اسی دربار میں آؤ جہاں بیٹھنے والا صدیق اکبر بنا, جس کے قدموں میں بیٹھ کر فاروق اعظم بنا, جس کی چھاؤں میں چلنے والا عثمان ذو النورین بنا, اور جس کا لعاب پاک پی کر کے حیدر کرار بنا. اس دربار میں آ جاؤ, کامیابی ہماری وہیں رکھی ہے. اللہ کریم ہمارا یہ گزرا ہوا سال, اس میں جتنے ہماری غلطیاں, کوتاہیاں, کمیاں, بیشیاں, گناہ ہوئے ہیں مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے, اور آنے والے نئے سال کو ہمارے لیے خیر و برکت والا, ایمان و استقامت والا سال بنا دے. اسلام و سنیت کا بول بالا فرما, کفر و شرک کا منہ کالا فرما, گستاخان رسول کو تباہ و برباد فرما, شاتمان رسول پر تو عذاب علیم نازل فرما. اے رب کریم, اے احسن الخالقین, مولا ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام. وعلیکم السلام. دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک کمنٹ ضرور کیا کریں, اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اوپر والی گھنٹی کو ضرور دبائیں, اس سے میں سمے پر آپ لوگوں کو اچھی ویڈیو لا کر دیتا رہوں گا. السلام علیکم.